شک چراغ عقل بجھا دیتا ہے۔ تحریر و پیشکش نعیم جاوید۔ شک کی چنگاریاں زندگی کو آگ لگا دیتی ہیں۔ شک ایک راز حیات بن کر ہماری زندگی میں دبے پاؤں داخل ہوتا ہے۔ یہ کہیں سے ایک اچٹتی ہوئی خبر ہمارے ہاتھوں میں تھما کر چمپت ہو جاتا ہے۔ پہلے پہل ہمارے ہاتھ ایک بات کا شوشہ لگتا ہے جو ہمیں شے دے جاتا ہے، لیکن پہلے ہی حملے میں یہ حیرت کا تحفہ تھما بھی دیتا ہے، اور یہی حیرت علمی انکشاف کا خوشگوار بحروپ لیے ہم سے پوری متاع دانش چھین لیتی ہے۔ یہ عجائب پر اعتبار بڑھا کر حقائق کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ ہم تشویش میں گھر جاتے ہیں۔ یہی تشویش آنے والے کل کے دکھوں کو کم نہیں کرتی، بلکہ آج کی طاقت گھٹا دیتی ہے۔ شک اپنی شرط یعنی بے ثبوت ایمان لانے پر اصرار کرتا ہے۔ یہ شک جو دلیل کو دہلا کر توہم کی طاقت پر جیتا ہے، اس کے سبب ہم لوگ کہیں دور ہونے والی سرگرمی پر بھی چراغ پا ہو جاتے ہیں، اور خود اپنے خیموں میں بھڑکنے والے چراغوں سے بے خبر رہتے ہیں۔ یہاں سے زندگی بے ارادہ خدشوں کی مہمان نوازی میں خرچ ہونے لگتی ہے۔ برا خیال ایک ناپسندیدہ بن بلایا مہمان کی طرح ہوتا ہے۔ اسے ریشمی لحاف اور گاؤ تکیہ دے کر اپنے ساتھ بیڈ روم میں نہ سلاؤ، یہ تنہائیاں برباد کر دیتا ہے۔ پھر ہمارے ارادے خود ہمارے بہانوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ ہماری مصروفیات بدل جاتی ہیں۔ ہر دم ٹوہ میں رہنا، کسی دھڑکے کو دل کی دھڑکن بنائے رکھنا، کسی جلاہے کی طرح الجھے ہوئے دھاگوں کے تانے بانے جوڑے رہنا، کسی نیم حکیم کی طرح ادھورے مربے اپنی بھیجے کی کٹوری میں کوٹتے رہنا، یہاں سے شک اپنی ہی عقل کا چراغ بجھا دیتا ہے۔ جیسے آدم خور اپنی ہی نسل کو مار کھاتے ہیں جس کے سبب ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی، ٹھیک اسی طرح اپنی ذات کے ہر بہتر امکان کو ہم مار کھاتے ہیں۔ کوئی بہتر تمنا اس کے ساتھ زندہ نہیں رہتی، کیونکہ ترقی تہذیب تمنا کا نام ہے، باقی تو وحشت ہی وحشت ہے۔ شک گونگا ہتھیارہ ہے جو ہماری متاع جاں اچک لیتا ہے، اور سبب جاننے پر بھی وہ کچھ نہیں بتاتا۔ سامنے پڑے سونے کے زیور کو نہیں، بلکہ اس سونے کا اعتبار اٹھا دیتا ہے۔ یقین کی سیدھی نظر کو بھینگی بنا دیتا ہے، رشتوں کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ اس کے سبب ہر طرح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، دنیا چاہنے والوں کا بھی اور خدا پانے والوں کا بھی۔ یہ امید کی راہیں بند کر دیتا ہے۔ ہر قدم پر اسے خطرات کا جوخم لگتا ہے۔ پھولوں کی ڈالی پر کھلے گلاب نظر نہیں آتے، بلکہ اسے پھولوں کے اطراف خاروں کا گھیراؤ کھٹکتا ہے اور اندر کانٹوں کا گمان ہوتا ہے۔ خوف کی تیزابی بارش اپنے اطراف یقین کی دنیا کو تاراج کر دیتی ہے۔ ذہن کی راہداریوں میں، روشوں میں ہر جگہ اسے شک کے سانپ نظر آتے ہیں، نئے اوہام جنم لیتے ہیں، جس کے سبب پیدا ہونے والی ذہنی تھکاوٹ بزدل بنا دیتی ہے۔ اپنے گھڑے ہوئے خیال کو سمیٹ کر اگر کوئی اپنی ذات کے کمرے میں بند رہے گا تو کائنات کے آنگن کے منظروں سے محروم ہو جائے گا۔ شک تنہا جرثومہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک قبیلہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی آسانی سے ہمارے قریہ جاں میں وبا بن کر پھوٹ سکتا ہے۔ یہاں نہ آپ کی ڈگری کام آتی ہے اور نہ عہدہ،
ایک روشن صبح کا تڑکا بھی دھندلکوں میں گھرا گھرا نظر آتا ہے۔ شک سے ہمارے ارادوں میں تھکن پہلے پیدا ہوتی ہے، بدن میں بعد میں۔ ہمارے مقاصد میں الجھاؤ ہوتا ہے، صلاحیتوں میں نہیں۔ یہ اندیشے بڑھا دیتا ہے، ہلکے سے تردد کو بھی تباہ کن دشمن کے سفاک چوکی بنا کر دکھاتا ہے۔ شک بنیادی خیالات کی متحرک فوج کی طرح ہوتا ہے جو ہمارے پرسکون ارادوں میں ہلچل مچا دیتی ہے۔ شک کی نظر نہ آنے والی مدھم بھاپ میں بھی مضبوط گھرانوں کے قلعے جل بجھتے ہیں، رشتوں کا تقدس باقی نہیں رہتا۔ وہ شک چاہے گرہستی میں آئے یا منڈی بازار میں آئے، اس لیے اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے ٹھوک بجا کر دیکھ لیں کہ اپنی آنکھ کا تنکا کہیں شہتیر نہ بن گیا ہو، ہماری آنکھوں کے آگے کسی خیال کا رنگ اینک بن کر چھا نہ گیا ہو۔ میرے پاس اس الجھن کا ایک فارمولا ہے، اس سے بچنے کا ایک آسان حل۔ وہ یہ کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی کے مسائل کو حل کیا، ہر مسئلے کا حل۔ انگریزی میں ایک مخفف بنتا ہے WWMD، What would Muhammad do صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے شک کو شعور سے پرکھنے اور شکر سے بدلنے کے چند شاندار طریقے۔ نمبر 1، حواس گم ہوتی ہوئی گھڑیوں میں اپنے کملائے ہوئے یقین کی دنیا کی خبر لیں۔ جہاں آپ نے اس سے پہلے بڑی مہمات کی دنیا جیتی تھی، ہر اس کامیابی کو یاد کریں جو آپ کے حوصلوں کا حوالہ رہی ہیں۔ نمبر 2، شک کے اسباب کی جھڑتی لیں۔ شک میں ڈوبے ہوئے خیال کا بدن ٹٹولیں۔ کہیں وسوسوں کی ریت، شک کے گارے، غیر یقینی کا خیال روپ رنگ لے کر فریب نظر ایک محل تو نہیں بنا رہا ہے؟ یہ بے وجود منظر دانش کو حماقت پر جھونک دے گا، اس کی خبر لیں۔ نمبر 3، ہر طرح کی پستی میں شک کے سانپ رہتے ہیں۔ ذہنی پستی سے بلندی کی طرف قدم بڑھائیں۔ جہاں ایثار، قربانی دینے کا جذبہ اور محبت کی دنیا آباد ہے، وہیں سے شفا آسا تدبیریں لے کر اس شک کا زہر زائل کریں۔ نمبر 4، غم شکن وسائل، حربے و ہتھیار جو کہیں رکھ کر ہم بھول گئے ہیں، ہاں اس پر قابو پائیں، کیونکہ کبھی کبھی کسی انجانے خدشے سے پیدا غم ہمیں ایک نئے شک میں الجھا دیتا ہے۔ نمبر 5، اقدار کا رنگ و نور اپنے ذہن میں واپس لائیں۔ وہی قدریں جو ہماری ویلیو ڈٹرمائن کرتی ہیں، وہی قدریں جس کی بنیاد پر ہم نے خدا کے نور سے دنیا دیکھنے کا ڈھنگ سیکھا ہے۔ ان قدروں میں کھوٹ نہیں ہوتا، یہ شک ہی ہوتا ہے جو کھلی کائنات دیکھ کر بھی خدا بھلا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گونگا گڑ کھائے پر سواد بتا نہ پائے۔ نمبر 6، شک کی ترنگ پہلے پہل خوش آہنگ نغمہ ریز اور دلکش لگتی ہے، بعد میں یہ آواز ذہن میں سرگوشی سے ہوتے ہوئے ایک خوفناک چنگاڑ بن جاتی ہے۔ یہ پورا وجود اپنا ننگا ناچ تب شروع کرتا ہے۔ اس وحشت کو فوراً سے ذکر رب، عبادت کی پرنور سرگرمی اور رب رنگ زندگی گزارنے کی تھوڑی سی کوشش سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، شک جیسے کہ تنہا حملہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ساتھ برائیوں کی ایک پول لاتا ہے، جس سے نجاست پر مزید نجاست کے ردے ہماری وجود پر اٹ جاتے ہیں۔ اس کا ایک اشارہ ہم قرآن سے لیتے ہیں۔
جس میں ایک پوری کائنات آئی ہے، ہم صرف اس کے ایک مفہوم سے ایک نقطہ اپنے لیے لیتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابقہ نجاست پر ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 اور 125 کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات تجربات کی کسوٹی پر کھری اتر چکی ہے کہ اکثر گھرانے شک کے شعلوں میں جل بجھ گئے۔ کئی تعلیمی مہمات کے تازہ ذہن اپنی تمناؤں میں شک کے کانٹے ڈال کر الجھ گئے۔ کئی طالب علموں نے اپنا راستہ کھوٹا کر لیا۔ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، کچھ اور بن گئے، بلکہ مریض بن کر جیتے ہیں، وہ بھی ذہنی۔ یہ صورتحال کاروبار کے ساتھیوں میں بھی بارہا دیکھی گئی۔ بڑے بڑے کارخانوں پر شک کے سبب قفل چڑھا، منڈیاں لرز گئیں۔ یہ ایک فرد تک نہیں بلکہ ملکوں، بر اعظموں پر اپنے گندے نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ یہ فاصلے بڑھانے، سرحدیں بانٹنے اور انسانوں میں تقسیم کی مہم پر روز اول سے مامور ہے۔ اس سے پناہ ہی انسانی فلاح ہے، ورنہ یہ شک چراغ عقل بجھا دیتا ہے۔ شکریہ۔